الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قابل قدر معزز بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، انسان جس وطن میں رہتا ہے اس وطن سے محبت کرنا اور اس ملک کو پیار کرنا، اس کی چاہت اپنے دل میں رکھنا اور اس کی حفاظت کی فکر کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک مکے میں اپنی زندگی گزاری ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی حفاظت اور مکے کی ہر طرح کی ترقی کے بارے میں ہاتھ بٹاتے تھے۔ جب سرکار مدینہ تشریف لے گئے تو مدینے کو بھی ہر آفت سے بچانے اور ہر طرح کی ترقی دینے میں پیارے رسول سرکار عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب کوششیں فرمائی۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ وطن کی محبت اپنے دل میں رکھنا یہ سیاست نہیں بلکہ دین اور مذہب بھی ہے۔ مذہب وطن کی محبت کے سلسلے میں کوئی رکاوٹ نہیں پیدا کرتا، بلکہ مذہب اس بنیاد پر انسان کو ابھارتا ہے کہ تم جس جگہ پر رہتے ہو اس جگہ پر کسی طرح کا فساد نہ مچاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ زمین میں فساد مچانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ جس جگہ پر رہتے ہیں وہاں کے باشندوں کو تکلیف دینا اور وہاں کے جانوروں کو تکلیف دینا یہ مومنوں کا کام نہیں ہے، منافقوں کا کام ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں منافقین آ کر اچھی اچھی باتیں کیا کرتے تھے اور جب حضور کی مجلس سے نکل جاتے تو جس جگہ پر صحابہ کے جانور چرتے تھے جانوروں کو جگہ جگہ سے کاٹ دیتے تھے اور صحابہ کی کھیتیوں کو جلا دیتے تھے۔ سورہ بقرہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی منظر کشی کی ہے، وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ۔ اللہ تعالیٰ زمین میں فساد مچانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ فساد چاہے فساد کے نام پر مچایا جائے اور فساد چاہے اصلاح کے نام پر مچایا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں ہے۔ منافقین سے جب یہ بات کہی جاتی تھی، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، زمین کے اندر تم لوگ فساد مت مچاؤ، تو وہ لوگ کہتے تھے ہم فساد کہاں مچا رہے ہیں، ہم تو زمین کے اندر بھلائی اور اصلاح کا کام کر رہے ہیں۔ قالوا انما نحن مصلحون، ہم تو زمین کے اندر اچھائیاں پیدا کرنے والے ہیں۔ ہو بہو یہ تصویر موجودہ حکومت کی ہے، وہ لوگوں کے سامنے تو اچھی اچھی باتیں کرتی ہے اور جب لوگوں سے بیان بازی سے ہٹ جاتے ہیں لوگوں کے سامنے تو اس کے بعد جا کر ملت کو جتنی تباہی کے دہانے پر یہ پہنچا سکتے ہیں پہنچا رہے ہیں۔
3 طلاق کا مسئلہ آیا تو یہ کہہ کر کہ ہم ماں بیٹیوں کی حفاظت کا کام کر رہے ہیں، یہ کہہ کر صرف اور صرف مسلمانوں کے خلاف قانون بنا دیا۔ لو جہاد کے نام پر صرف اور صرف مسلمانوں کے خلاف قانون بنا دیا گیا۔ کسانوں کی ترقی کے نام پر کسانوں کے خلاف بلکہ انسانوں کے خلاف ایک زہریلا قانون بنا کر پورے ملک کے اندر ہلچل مچا دی گئی۔ تو یہ جو کیفیت ہے ہو بہو یہ منافقین کی کیفیت ہے، سامنے ایک نظر آتے ہیں اور پیچھے سے ان کی حالت دوسری ہے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جب تم سامنے جاتے ہو تو لوگوں سے اچھی بات کیوں کرتے ہو، جبکہ تم لوگوں کے خلاف کام کرنے والے ہو، تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کے سامنے اچھی گفتگو اس لیے کرتے ہیں کہ یہ پاگل ہیں، ہم ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، انما نحن مستہزئون۔ ایسے ہی لوگوں کے سامنے آ کر میٹھی میٹھی بات کر کے لوگوں کو بیوقوف بنانا اور پیچھے جا کر لوگوں کے خلاف کام کرنا، یہ موجودہ حکومت کی کارستانی ہے جو منافقین کا شیوا ہے۔ یہ بات اس لیے عرض کرنی پڑ رہی ہے کہ تھوڑا بہت سیاسی شعور اپنے ذہنوں میں زندہ رکھنا یہ بھی ضروری ہے۔ اگر سیاسی شعور بیدار نہ ہو تو ایسی صورت میں قوم تباہ ہو جاتی ہے، برباد ہو جاتی ہے۔ اس کے اوپر جاہل بھی حکومت کر سکتا ہے۔ جس قوم کے اندر سیاسی شعور نہیں ہوتا اس قوم کے اوپر ظالم بھی حکومت کر سکتا ہے۔ اسی لیے کسی نے بہت اچھی بات کہی تھی، رحم اتنا رکھیے کہ سانپ کو دودھ پلانے کے لیے بھی ترس آ جائے، اور حوصلہ اتنا رکھیے کہ اگر وہ ڈسنے کے لیے آئے تو اس کا سر کچلنے کی بھی ہمت ہو۔ اگر آدمی صرف نرمی کا پتلا بن کر رہے گا تو بھی نقصان دہ ہے، اور اگر آدمی سخت بن کر رہے گا ضرورت سے زیادہ تو بھی نقصان دہ ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم درمیان کی ہے۔ ضرورت پڑنے پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سخت ہو جاتے تھے، ضرورت پڑنے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ نرم ہو جاتے تھے، اور یہی کیفیت حضرات صحابہ کی بھی تھی۔ رحماء بینہم، آپس میں بہت زیادہ رحم دل تھے، اشداء علی الکفار، اور کافروں کے اوپر بہت زیادہ سخت تھے۔ تو میں بتلانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اپنے وطن سے محبت رکھنا اور وطن کے حالات سے واقفیت رکھنا یہ بھی دین ہے، یہ بھی مذہب کا ایک حصہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکے میں رہے، اگر مکے کے اندر کوئی بات ایسی پیش آ جاتی جس کی وجہ سے مکہ بدنام ہوتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے آ کر اس چیز کا خاتمہ کرتے۔ ایک شخص دیہات سے آیا سامان بیچنے کے لیے، ایک سردار نے اس کا سامان خرید لیا اور پیسے دینے سے انکار کیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے سرداروں کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کر کے اس سردار کے پاس جا کر اس دیہاتی کے پیسے دلائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ دیہاتی چلا جائے اور جا کر دوسرے دیہات میں یہ کہے کہ مکے والے سامان خریدتے ہیں اور پیسے نہیں دیتے تو مکہ بدنام ہو جائے گا۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وطن کی بے عزتی کو گوارا نہیں کیا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنے وطن میں لڑائی جھگڑے کو بھی پسند نہیں کیا۔ سرکار کے زمانے میں جب بھی لڑائی جھگڑوں کی بات آتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا خاتمہ فرما دیتے۔ جب بہت زیادہ بارش ہوئی اور بارش کی وجہ سے بیت اللہ گر گیا، اس کی دیواریں منہدم ہو گئیں، اس کے چکلے بہہ گئے، تو اس وقت سارے قبیلے کے لوگ آگے آئے۔ آگے آ کر ان لوگوں نے بیت اللہ کی تعمیر میں بہت بڑا حصہ لیا، ہر قبیلے والا تعمیر میں حصہ لینے لگا۔
لیکن جب مسئلہ آیا حجر اسود کو رکھنے کا تو اس وقت ہر قبیلے والا یہ چاہنے لگا کہ حجر اسود کو میں رکھوں گا۔ بات یہاں تک آ گئی، تلواریں نکل گئیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لڑو نہیں، آپس میں ایک شخص کو طے کرو، وہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے گا، جو وہ فیصلہ کرے گا اس کی بات کو ہم مان لیں گے۔ لیکن فیصلہ کرنے والا کون بنے گا، اس کو بنانے کے بارے میں بھی پھر جھگڑا ہو سکتا تھا کہ ہر قبیلے والا یہ چاہتا تھا کہ فیصلہ کرنے والا فیصل ہمارے قبیلے کا ہو۔ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل صبح بیت اللہ میں جو سب سے پہلے آئے گا وہ جو فیصلہ کرے گا سارے لوگ اس کو مان لیں گے۔ تو سب لوگوں نے کہا بات بہت صحیح ہے۔ دوسرے دن جب صبح ہر قبیلے والا یہ چاہ رہا تھا کہ میں سب سے پہلے وہاں پر پہنچوں، تو ہر قبیلے والا اپنی طرف سے جہاں تک ممکن ہو سکے جلدی آنے کی کوشش کر کے جلدی آیا۔ تو وہاں پر آ کر سارے قبیلے والوں نے دیکھا کہ سب سے پہلے جو وہاں پر موجود تھے وہ میرے اور آپ کے آقا تاجدار بطحہ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سب سے پہلے آیا ہوں، لہذا میں جو فیصلہ کروں گا سارے لوگ اس کو مان لیں گے۔ بعض لوگوں کے دل میں خیال آیا ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قریش خاندان سے تعلق رکھتے ہیں تو یہ حجر اسود کو رکھنے کی سعادت قریشیوں کو دے دیں گے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم عدل و انصاف کے منبع و ماوا تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 بڑے قبیلے کے سرداروں کو بلایا اور بلا کر ایک چادر منگائی اور اس کو بچھایا۔ حجر اسود کو اٹھا کر حضور نے اپنے ہاتھوں سے اس چادر کے بیچ میں رکھا اور ہر قبیلے کے سردار سے کہا کہ تم اس چادر کے کنارے کو پکڑ کر اٹھاؤ۔ جب چاروں طرف سے اٹھایا، حجر اسود جس سطح پر تھا وہاں تک چادر اٹھا دی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو لے کر اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ ایک بڑا جھگڑا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کر دیا۔ تو پتہ چلا ملک چلانے کے لیے، لوگوں کو سنبھالنے کے لیے صرف طاقت اور پاور کافی نہیں ہے، عقل بھی ضروری ہے، دانش مندی بھی ضروری ہے۔ اگر کوئی صرف طاقت اور پاور کے بھروسے یہ سمجھ جائے گا کہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں، دھوکہ کھائے گا۔ سب سے پہلے عقل مندی ضروری ہے۔ بات حجر اسود کی آئی تو ایک عقیدہ بھی سمجھ لیجئے باتوں بات میں۔ حجر اسود یہ جنت سے آیا ہوا ایک پتھر تھا۔ جب جنت سے آیا تھا بالکل سفید تھا دودھ کی طرح، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پتھر کے اندر گناہوں کو جذب کرنے کی صلاحیت رکھی ہے۔ لوگ اس کو آتے بوسہ دیتے، لوگوں کے گناہ وہ پتھر لوگوں کے گناہ کھینچ لیتا تھا، تو لوگوں کے گناہ جذب کرتے کرتے وہ پتھر بالکل سیاہ ہو گیا۔ حجر اسود، سنگ اسود یعنی کالا پتھر اس کا نام پڑ گیا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کے سامنے ٹھہر کر کہنے لگے اے حجر اسود، مجھے معلوم ہے تو صرف ایک پتھر ہے اور تیرے اندر نہ نفع کی صلاحیت ہے نہ نقصان کی صلاحیت ہے، تو ایک پتھر ہے۔ اگر میں میرے محبوب کو تجھے بوسہ لیتے ہوئے نہ دیکھتا تو میں کبھی تیرا بوسہ نہ لیتا۔ سرکار نے تجھے بوسہ لیا ہے اس لیے میں تجھ سے بوسہ لے رہا ہوں۔ یہاں پر ایک مسئلہ سمجھیے، عقیدت بھی ضروری ہے اور عقیدہ توحید بھی ضروری ہے۔ حضرت عمر نے یہاں پر وہ چیز بتائی ہے۔ ہمارے پاس مسئلہ یہ ہے، عقیدہ پکڑ لیے تو عقیدت کو بھول جاتے، عقیدت پکڑ لیے تو عقیدے کو چھوڑ دیتے، مسئلہ یہاں پر خراب ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی شخص درگاہوں پہ جاتا ہے، اہل اللہ سے تعلق رکھتا ہے، بزرگوں سے انسیت رکھتا ہے، تو وہ اس کے اتنا زیادہ فریفتہ اور اتنا زیادہ اس عقیدت کے اوپر آمادہ ہو جاتا ہے کہ صاحب درگاہوں کے آگے سجدہ کرنے بھی لگ گیا، درگاہوں کے نام پر ذبح کرنے بھی لگ گیا، درگاہ کے ناڑے بھی باندھنے لگ جاتا ہے، سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے جو خدا کے ساتھ کرتا ہے۔ یہ عقیدت ہے۔ عقیدت میں غلو آ گیا تو عقیدہ ہاتھ سے چھوٹ گیا جو توحید کا عقیدہ تھا۔ توحید کا عقیدہ یہ ہے
کہ اولاد دینے والی ذات اللہ کی ہے، سجدہ صرف اللہ کے لیے ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا جائز نہیں۔ عقیدت کو پکڑا تو عقیدے کو چھوڑ دیا، اور بعض لوگ عقیدہ توحید کے اوپر اتنی زیادہ سختی کے ساتھ عمل پیرا ہوتے ہیں، فرماتے ہیں درگاہ غلط، ولی غلط، یہ کیا مر گئے قصہ ختم ہو گیا، عقیدہ پکڑ لیا تو عقیدت کو بھلا دیتے ہیں، یہ بھی غلط ہے، وہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے۔ پھر صحیح کیا ہے؟ عقیدہ توحید پختہ ہو، عقیدت کامل ہو، یہ دین ہے، یہ اولیاء کا طریقہ ہے، یہ بزرگان دین کا طریقہ ہے، یہی اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔ ہمارے اکابر فرماتے ہیں کہ عقیدت بھی کامل ہونی چاہیے اور عقیدہ بھی پختہ ہونا چاہیے۔ عقیدت اتنی ہو اولیاء کے سامنے دل جھکا دو، اور عقیدہ اتنا پختہ ہو کہ خدا کے آگے کسی کے سامنے سر نہ جھکاؤ۔ بات حجر اسود کی آئی تو میں اس کو آپ کے سامنے عقیدے کی پختگی کے لیے میں نے یہ بات آپ کے سامنے عرض کر دی ہے۔ بہرحال اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دانش مندی سے ایک بڑی لڑائی اور ایک بڑی جنگ کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتمہ کر دیا۔ اس کے بعد سرکار مدینہ تشریف لے گئے ہجرت کر کے۔ مدینے کے بعد ہجرت کرنے کے بعد جب ایک مرتبہ سن 6 ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کے لیے آئے تو حضور کو حدیبیہ نامی مقام پر روک دیا گیا کہ اس سال آپ عمرہ نہیں کر سکتے۔ اللہ کے رسول چاہتے تو مزاحمت کرتے اور لڑائی جھگڑا کر کے کون مجھے روک سکتا ہے یہ کہہ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کر سکتے تھے، لیکن وطن کے اندر لڑائی جھگڑے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گوارا نہیں کیا۔ شرائط کو منظور کر کے سرکار واپس چلے گئے اور آئندہ سال آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کیا۔ اور جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں ان میں سے اکثر جنگیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آبادی میں نہیں لڑی۔ وطن کی حفاظت، وطن کے اندر بسنے والے لوگوں کے جانوں کی حفاظت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنی قیمتی تھی کہ کبھی بھی آبادی میں سرکار نے لڑائی لڑنے کو پسند نہیں کیا۔ آپ دیکھیے اکثر جنگیں اسلام کی جو ہیں وہ آبادیوں سے باہر کی۔ سب سے پہلی لڑائی اسلام کی غزوہ بدر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ مکے میں لڑے ہیں نہ مدینے میں لڑے ہیں، مدینے سے دور جا کر بدر کے میدان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جنگ لڑی ہے۔ احد ہوئی، احد کی لڑائی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی آبادی کے باہر، اس زمانے میں احد کا پہاڑ تھا، اللہ کے رسول وہاں جا کر احد کی لڑائی لڑے۔ غزوہ خندق کا مسئلہ آیا کہ خندق کھودی جائے تاکہ دشمن مدینے کے اندر نہ آ سکے، تو اب بڑے بڑے گڑھے کھودنے کی ضرورت پڑی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں جہاں پر بستی آباد ہے وہاں پر گڑھے نہیں کھدوائے، بلکہ بستی کے اختتام پر جو سرحد تھی مدینہ شہر کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر گڑھے کھدوائے تاکہ بستی میں رہنے والے لوگوں کو کسی طرح کی کوئی تکلیف نہ ہو۔ مکہ فتح ہوا، اللہ کے رسول چاہتے تو مکے کے اندر داخل ہو کر لوگوں کو اور کافروں کو ایسے سر قلم کر دیتے جیسے گاجر مولیوں کو کاٹا جاتا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا وہاں پر آج کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا وانتم الطلقاء، آزاد ہو تم لوگ چلے جاؤ۔ کوئی بیت اللہ کو جا کر چمٹ جائے گا اس کو بھی معاف کر دیا جائے گا، کوئی ابو سفیان کے گھر میں بھی داخل ہوگا اس کو بھی معاف کر دیا جائے گا، وہ بھی امن والا ہو جائے گا۔ آپ اندازہ لگائیے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک کیسے چلایا ہے، وطن سے محبت اور وطن کی حفاظت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کی ہے کہ آبادی اور آبادی میں رہنے والے کسی بھی انسان کو تکلیف نہ ہو۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے وطن چلانے کے لیے۔ اور آج ہمارے اس ملک میں جو بھارت ہے جمہوری ملک ہے، اور جمہوریت سیکولرزم اس ملک کی بنیاد ہے اور اس ملک کی شان ہے، آج اسی کا خاتمہ ہو رہا ہے۔ یہ بات ہم اس لیے آپ کے سامنے عرض کر رہے ہیں کہ کچھ دنوں کے بعد ریپبلک ڈے، یوم جمہوریہ آنے والا ہے 26 جنوری،
26 जनवरी को झंडा चढ़ाया जाता है हमारे मुल्क का, और झंडा बाज़ लोगों को ये भी पता नहीं है कि झंडा क्यों चढ़ाया जाता है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि हमारा मुल्क आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो उसके याद में, उसके जश्न में 2 मरतबा साल में झंडा चढ़ाते हैं। नहीं, झंडा इसलिए चढ़ाते हैं, 15 अगस्त को इसलिए चढ़ाते हैं कि उस वक़्त मुल्क आज़ाद हुआ था, और 26 जनवरी को इसलिए चढ़ाते हैं कि हमारे मुल्क का कानून बनाया गया था। उस दिन लोगों के लिए आम कानून नाफिज हो चुका था, इसलिए यौम जमहूरिया के नाम पर 26 जनवरी को झंडा लहराया जाता है। इस मुल्क की आज़ादी में और इस मुल्क की तामीर और तरक्की में मुसलमानों का भी बहुत बड़ा किरदार रहा है। जहाँ पर दूसरे लोगों का किरदार है, मुसलमानों का भी बड़ा यहाँ पर किरदार है। आप देखिए, आज़ादी के जब मामले आते हैं या आज़ादी की तारीख़ बयान की जाती है, तो मुसलमानों के गिनती के चंद नाम, वो भी बराए नाम बयान किए जाते हैं। हालांकि हकीकत ये थी कि आज़ादी की तारीख़ में सबसे ज़्यादा खून और सबसे ज़्यादा जिद्दोजहद मुसलमानों ने की थी। आज़ादी की सबसे पहले आवाज़ मुसलमानों ने बुलंद की थी, और दारुल देवबंद कायम किया गया था उसके लिए। उसके बाद वहाँ से तहरीकें चलाई गई, तहरीक रेशमी रुमाल चलाई गई, लेकिन जब अपने ही गद्दार हो जाते हैं तो सिवाय तबाही के कुछ नहीं आता। इसलिए दोस्तों को हमेशा अपना मुखलिस मत समझिए। आँख मूछ कर किसी से दोस्ती या अंधी उसके ऊपर अकीदत और भरोसा मत कीजिए। हाथ मिलाइए, लेकिन आँखों को भी खुला रखिए। दोस्ती ज़रूर कीजिए, लेकिन होशियारी के साथ दोस्ती कीजिए। कब पता नहीं गले मिलकर पीछे से खंजर घोंप दे और आपको अंदाज़ा ना हो। और ऐसे दोस्तों की आज बहुत कसरत है। तहरीक रेशमी रुमाल नाकाम हुई, तहरीक खिलाफत चलाई गई, नाकाम हुई। फिर उसके बाद कांग्रेस की बुनियाद डाली गई। कांग्रेस ये किसी ख़ानदान या किसी घराने की पैदावार नहीं है। जंग आज़ादी में जंग लड़ने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी। उसकी बनाने के अंदर सबसे ज़्यादा किरदार मुसलमानों का था कांग्रेस को बनाने में, लेकिन वो भी आज किसी ख़ानदान की जागीर बन चुकी है। जमीयत उलमा का क़ियाम अमल में लाया गया। बहरहाल आज़ादी की तारीख़ में मुसलमानों का बहुत बड़ा किरदार है, लेकिन सबको भुला दिया गया, और भुलाकर साहब 2-4 नाम पेश किए जाते हैं और गांधी जी का नाम हाईलाइट किया जाता है। यौम जमहूरिया में यहाँ का कानून और यहाँ का दस्तूर, मुल्क का आईन बनाया गया था, और जब मुल्क आज़ाद हुआ 1947 को, आज़ाद होते ही फौरी जो सबसे पहला मुतालबा आया था वो ये आया था कि हमारे मुल्क का एक दस्तूर, एक कानून होना चाहिए। तो इस मुल्क के कानून को बनाने के लिए 7 रुकनी एक टीम बनाई गई थी। ये बात सरासर गलत है जो बात कही जाती है कि ये मुल्क का कानून डॉक्टर अंबेडकर ने बनाया है। यह बात सरासर गलत है। अंबेडकर साहब वो 7 रुकनी कमेटी के सदर थे। अंबेडकर साहब ने अकेले कानून नहीं बनाए हैं, बल्कि 7 लोगों के ऊपर एक कानूनी कमेटी तश्कील दी गई थी, कानून साज कमेटी। उसके सदर बनाए गए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, उसके सदर थे। पूरे कवानीन इनके बनाए हुए नहीं हैं। और वो कानून साज कमेटी के एक रुकन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। उनके नाम को सफ़े हस्ती से मिटा दिया गया। हमें तारीख ही नहीं मालूम है। झंडा चढ़ाते हैं हम, तिरंगा। ये झंडा किसने बनाया है? आखिरी जो डिज़ाइन बना झंडे का किसने बनाया है? अक्सर लोगों को इसकी तारीख नहीं मालूम। 1906 से झंडा बनाने की तारीख का सिलसिला शुरू हुआ था। सबसे पहले खातून ने झंडा बनाया था 1906 के अंदर। फिर एक बंगाली साहब ने 1907 के अंदर एक झंडा बनाया था। 1917 के अंदर एक झंडा बनाया गया था। 1921 के अंदर गांधी जी ने एक झंडा बनाया था। फिर 1931 को एक झंडा बनाया गया। फिर उसके बाद बिल्कुल आखिर में
جو جھنڈا بنایا گیا وہ یہ جھنڈا ہے جو اس وقت ترنگے کے نام سے مشہور ہے۔ سب سے پہلے جھنڈا دو رنگ کا بنایا گیا تھا، ایک سفید اور دوسرا لال رنگ۔ لال رنگ ہمت اور بہادری کے لیے، جذبہ قربانی پیدا کرنے کے لیے، اور سفید رنگ حق و صداقت اور سچائی اور ایمانداری کی نشانی کے طور پر رکھا گیا تھا۔ اس کے بعد 7 رشیوں والا جھنڈا بنایا گیا، پھر اس کے بعد لال، نیلا، ہرا اور سفید 4 پٹیوں والا جھنڈا بنایا گیا، پھر اس کے بعد آخر میں ایک جھنڈا 3 رنگوں کا بنایا گیا، اور 3 رنگوں کا جھنڈا بنانے کے بعد اس کے اندر گاندھی جی کا چرخہ لگایا گیا تھا۔ لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ جھنڈے کا جو ڈیزائن کیا تھا اس کے اندر بھی دوسروں کا نام لیا جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے وہ جھنڈے بنانے میں، یہ ترنگے کو 3 رنگ دینے کے اندر جو مشورہ دیا تھا اور اس کا ڈیزائن کیا تھا، ہمارے اسی شہر حیدرآباد کی رہنے والی ایک خاتون ثریا طیب جی نے اس کو ڈیزائن کیا تھا۔ ثریا طیب جی نے اس کو ڈیزائن کیا تھا، جو بدر الدین طیب فیض جی کی اہلیہ تھیں، اور انہوں نے ہی کہا تھا گاندھی جی کے چرخے کو نکالو اور اشوک چکر جو 25 لکیروں کا ہوتا ہے وہ لگاؤ، تاکہ یہ ہمارے ملک کے اندر اس بات کا پتہ چلے، جب وہ چکر گھومے گا تو پتہ چلے گا، ہر لائن حرکت کرے گی، پتہ چلے گا کہ ہمارے ملک کا ہر باشندہ متحرک ہے، یہاں پر بیٹھ کے کھانے والے نہیں، حرکت کر کے کما کے کھانے والے ہیں۔ اور یہ جھنڈے کے جو 3 رنگ ہیں، اکثر لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے یہ 3 رنگ کیا ہیں۔ لوگ سمجھتے یہ ہرا رنگ یہ لال رنگ ہندوؤں کا ہے، ہرا رنگ اپن لوگوں کا ہے، یہ سفید رنگ ایسی چھنگا دونوں کے بیچ کا نہیں۔ یہ جو وہاں پر جو سرخ رنگ ہے وہ رنگ اس لیے تھا کہ یہ خون کی طرح دوڑنے والی جرأت و ہمت، حوصلہ اور طاقت کی علامت کے طور پر جو ہے نا وہاں پر کیسری رنگ کو رکھا گیا تھا، لال رنگ کو رکھا گیا تھا، اور سفید رنگ حق و صداقت کے علامت کے طور پر رکھا گیا تھا۔ اس ملک کے اندر صداقت رہے گی، حقانیت رہے گی۔ اور جو تیسرا ہرا رنگ ہے وہ کسی مذہب کی بنیاد پر نہیں، اس ملک کے اندر کاشتکاری ہوتی ہے، اس ملک کے اندر زراعت ہوتی ہے۔ ہمارا ملک دوسروں کے بلبوتے پہ نہیں، کاشتکاری کر کے، زراعت کر کے، خود پیداوار کر کے خود چلنے والا ملک ہے۔ کسانوں اور زراعت کی علامت کے طور پر ہرا رنگ اس کے اندر رکھا گیا تھا۔ یہ 3 رنگ الگ الگ حیثیت کے تھے، مذہب رنگوں کے اندر نہیں آیا تھا، یہ بات کے لوگوں نے اس کو داخل کیا ہے۔ آج جس ہرے رنگ کو ملک اور ملت کی علامت سمجھا جاتا تھا، آج انہی کسانوں کے ساتھ کیسا ظلم ہو رہا ہے۔ آپ نے شاید دیکھا یا نہیں دیکھا، 2 دن پہلے میرے ایک شاگرد دہلی میں رہتے ہیں، انہوں نے مجھے پورا ویڈیو بتایا اور لوگوں سے بات کروائی، لاکھوں کی تعداد میں بڑے، بچے، بوڑھے، خواتین سب احتجاج کے اندر شامل ہیں، کڑاکے کی سردی کے اندر صرف ایک جد و جہد کر رہے ہیں کہ ظالمانہ اور زہریلے خاتون قوانین کا خاتمہ ہو جائے۔ جمہوریت نام ہے سب کو لے کر چلنے کا، محبت کا، اخوت کا، اور جمہوریت کی بنیادیں ہوتی ہیں، ووٹ بنیادی حیثیت رکھتا ہے جمہوریت کے اندر، اور عدالت دوسرے نمبر کی بنیادی حیثیت رکھتی ہے، اور تیسری چیز میڈیا ہے، چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہو چاہے الیکٹرانک میڈیا ہو، لیکن سب کی دھجیاں اڑا دی گئی ہیں، اور صرف اپنی من مانی حکومتیں اس وقت چل رہی ہیں جو ملک کے سالمیت کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ اس لیے اپنے سیاسی شعور کو اور اپنی تاریخ کو کچھ اپنے ذہنوں میں زندہ رکھیے، تبھی جا کر اس ملک کے اندر ہم زندہ رہ سکتے ہیں۔ اگر اندھے بن کر ہم رہیں گے تو ہم اس ملک میں زیادہ دن کے مہمان نہیں رہیں گے۔ ہمیں مہمان کی حیثیت سے دیکھا جا رہا ہے، اور کچھ دنوں کے بعد کہا جائے گا کہ آپ کی مہمانی کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس ملک کی تعمیر و ترقی میں اور اس ملک کی جتنی سالمیت کی چیزیں ہو سکتی ہیں اس میں مکمل جد و جہد کریں، وطن عزیز سے محبت رکھیں، اور وطن کی محبت رکھنا ایمان بھی ہے، دین بھی ہے، مذہب بھی ہے۔ مذہب
دین اور وطن کی محبت میں رکاوٹ پیدا نہیں کرتا بلکہ وطن کی محبت کو ابھارتا ہے۔